بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالج آپ کی نشست کو ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس سے پہلے کہ میں سوالات آپ کے سامنے رکھوں، کچھ لوگوں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم ہمدرد محسن المورد کے پرانے وابستہ ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، جناب نعیم بلوچ صاحب، وہ آج کل کچھ طبی مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے۔ اس طرح ہمارے پھپھا ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، بہت ہی جلیل اور عبقری عالم ہیں، وفاق المدارس کے صدر بھی ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، وہ بھی اس وقت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی اگر دعا فرما سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم کرے جی۔ یہ سب لوگ بڑا قیمتی اثاثہ ہیں، ہمارے علماء ہوں، ہمارے جلیل القدر اکابر ہوں، سب کے سب ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اسی طرح ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں، تعلق والے لوگ ہیں۔ انسان اس دنیا میں جیتا ہے تو انہی لوگوں کے درمیان میں جیتا ہے، تو ہم سب دست بدعا ہیں۔ ایک آفت ہے جو پوری دنیا پر آئی ہوئی ہے، اس میں اگر ہمارے احباب میں، ہمارے تعلق والوں میں بھی لوگ مبتلا ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک قریبی تعلق کی وجہ سے آدمی زیادہ صدمہ محسوس کرتا ہے۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا خاص کرم فرمائے، رحمت فرمائے اور ان کو پوری شفا عطا فرما دے۔ آمین، بہت شکریہ ہم سب۔ زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے کچھ سوالات کل آپ کے سامنے رکھے تھے، اسی سلسلے کو میں آج آگے بڑھانا چاہوں گا اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے قانون عبادات کے تحت زکوٰۃ کا قانون، اس کا مقصد بیان کیا ہے، اس کے کچھ اطلاقی پہلو بھی واضح ہوں۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے ابتدا میں لکھا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، اس میں یہ رائے لکھی تھی کہ اسلامی ریاست اس زکوٰۃ کے علاوہ اپنے شہریوں پر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کر سکتی، لیکن جو آخری ایڈیشن ہے آپ کی کتاب کا، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جس کی شرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے مختلف اموال میں مقرر کر دی ہے، وہ یعنی ریاست نہ مسلمانوں پر ان کی رضامندی کے بغیر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس عائد کر سکتے ہیں، اور نہ مٹھی بھر گندم، ایک پیسہ، ایک حبہ بھی ان کے اموال میں سے کسی بھی مد میں بالجبر لینے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ رضامندی کے بغیر، پہلے نہیں لکھا تھا، یہاں پہ لکھا ہے، پہلے نہ لکھنے کی وجہ کیا تھی، اب لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میرے مال، میری جان اور میری آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح کر دی ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی حقیقت واضح کی تھی، اور اس موقع پر جو اسلام میں مقدس ترین جگہیں یا چیزیں یا وقت ہو سکتے ہیں، ان کا حوالہ دے کر یہ بتایا تھا کہ جس طرح یہ مہینہ ہے، جس طریقے سے یہ شہر ہے، اسی طریقے سے انسان کی جان، آبرو، ایک بندہ مومن کا مال، یہ بھی حرمت رکھتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جب اس کی یہ حرمت قائم ہے تو یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ریاست کے لیے بھی اسی طریقے سے، یعنی ریاست کا جو نظم بھی قائم کیا جائے گا اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ضرورتیں ہوں گی۔ یہ نظم بھی انسانوں نے اپنے بعض احتیاجات کے لیے قائم کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے جس نے آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہارے اندر ایک ریاست کا نظم بھی ہونا چاہیے۔ انسان کو چونکہ ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے، وہ اس میں انحراف کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضرورت پڑی کہ ایک نظم قائم کر دیا جائے تاکہ انسان کو انسان کے شر سے بچایا جا سکے۔ اصلاً امن و امان کو قائم رکھنا اور لوگوں کی آزادی کی حفاظت کرنا، یہی اس کا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن جب نظم آپ قائم کرتے ہیں تو نظم کو چلانے کے لیے اموال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کنٹریبیوٹ کر دیں، جس طریقے سے عام طور پہ ہم دینی ادارے چلاتے ہیں، یا اسی طرح سے بعض اور رفاہ عامہ کے ادارے ہیں ان کو قائم کر لیتے ہیں، لیکن ریاست اس طریقے سے نہیں چل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اگر کسی جگہ قائم ہو تو وہ کیا اموال ہیں جو بالجبر لیے جا سکتے ہیں۔ اصل میں اگر آپ ٹیکس کے بارے میں غور کریں تو وہ بالجبر لیے جانے والا مال ہی ہے۔ یعنی یہ بحث تو بہت بعد میں ہوئی کہ اب ٹیکس لینے کا اختیار اگر آپ دے رہے ہیں لوگوں کو تو اس میں لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، یعنی یہ بہت بعد کی بات ہے، ورنہ بادشاہ سلامت ہیں، ان کے کارندے آئے ہیں، لوگوں کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کر جو کچھ بھی انہوں نے فصل بوئی ہے، اس میں کوئی حاصل ہوا ہے یا کوئی مال کمایا ہے، اس میں اپنا حصہ ان سے وصول کر لیتے تھے۔ قبائلی نظام میں بھی یہی چیز تھی، بعد کے زمانوں میں بھی اسی طریقے سے ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی صورت میں یہ حصہ خود مقرر کر دیا ہے
تاکہ اس آخری ظلم کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریاست کا یا معاشرے کا حق مقرر کر دیا گیا ہے وہ تو زکوٰۃ ہی ہے۔ ٹھیک۔ چنانچہ اگر کوئی اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں جو کسی ریاست کا نظم چلا رہے ہیں تو وہ اس سے ایک پائی بھی نہیں لے سکتے۔ یہی بات اس عبارت میں لکھی گئی ہے کہ وہ کوئی ایک ذرہ، ایک دانہ، ایک حبہ، ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتے، بالجبر کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ ٹھیک۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ریاست کا نظم عام حالات میں تو ریاست کے قومی املاک ہیں، اسی طریقے سے زمین ہے، زمین کے خزائن ہیں، یہ زکوٰۃ ہے، اس سے چل جائے گا، کیونکہ ریاست کی جو لازمی ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے یہ بالکل کفایت کرتی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو غیر معمولی ہوں، ایسے ایمرجنسی کی صورتحال ہے کہ معلوم ہے کہ جب بڑی جنگیں ہوئی ہیں تو بڑی سے بڑی معیشت بھی بالکل زمیں بوس ہو گئی۔ بعض اوقات قوموں کو صدیوں میں ادا ہونے والے قرض لینے پڑے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا تھا، کوئی آفت آ گئی، جس طرح اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی معیشت اسی طریقے سے ایک بڑی آفت کا شکار ہو کے رہ گئی ہے۔ کاروبار کئی مہینوں سے بلکہ سال ڈیڑھ سے بعض جگہوں پر بالکل بند پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اب کیا کیا جائے؟ اس طرح کے موقعوں پر تو اس طرح کی کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور ریاست کا نظم چلانے کے لیے جو کچھ آپ نے زکوٰۃ کے طور پر لیا وہ کفایت نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ ایک استثناء بیان کیا ہے اور اس پر شرط عائد کر دی ہے کہ یہ لوگوں کی رضامندی سے ہوگا، یعنی ان سے پوچھا جائے گا، معلوم کیا جائے گا۔ تو اصل میں جبراً لے لینا، حق سمجھ کے لے لینا، اس میں اور رضامندی سے لینا، اس کے فرق کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ ٹھیک۔ یہ ہم سے بتائیے کہ جو آپ فرماتے ہیں بار بار کہ نظم اجتماعی کی جو اخراجات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیکس کی ایک حد مقرر کر دی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نظم اجتماعی کی ضروریات تو ایک بہت ہی سبجیکٹیو میٹر ہیں۔ ملک دنیا کے کس خطے میں آباد ہے، ممکن ہے وہاں پر ان کے اخراجات زیادہ ہوں، نہ کوئی ان کے وسائل ہوں ان کے پاس، نہ کوئی زراعت ہونا اور چیزیں ہوں۔ جب ہم نے بنیاد بنا دی ہے اللہ کے مقرر کردہ ٹیکس کو کہ اس کے ذریعے سے نظم اجتماعی کے اخراجات پورے ہوں گے، اور نظم اجتماعی کے اخراجات تو بہت ویری کرتے ہیں، تو پھر معیار کیا چیز بنی؟ معیار تو پھر اخراجات بنے، نہ کہ اللہ کی مقررہ شرح بنے۔ ایک یہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرح ایک علیم و حکیم ہستی کی حیثیت سے بیان کی ہے۔ اگر کسی ریاست کی آپ ایسی تصویر کھینچ رہے ہیں کہ جو سرے سے کچھ بھی نہیں رکھتی، یعنی کسی زمین پر نہیں قائم ہے، کہیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، زمین ہوگی، زمین کے خزائن ہوں گے، اور اگر کوئی ریاست اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں کر سکتی تو وہ قائم کیسے رہے گی؟ یعنی ریاستیں اسی طرح قائم ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر جو قائم ہیں تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا علاقہ موجود ہے، ضروری وسائل موجود ہیں۔ اب ان ضروری وسائل میں سے ہی اپنا حصہ لینا ہے، لوگ کمائیں گے نا، لوگ محنت کریں گے، تو جو کچھ لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، یعنی میرے کمائے ہوئے سے جو لینا ہے۔ جو قومی املاک ہیں ان کی آمدنی جتنی چاہے لیں، وہ تو پہلے ہی سے ریاست کے پاس موجود ہوتا ہے، اور میں نے یہ بیان کر دیا آگے قانون معیشت میں کہ زمین اور زمین کے خزائن یہ قومی املاک ہی میں ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ٹھیک۔ یہ بتائیے گا ہم سب کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک حکومت، ظاہری بات ہے آپ کے اہتمام میں قائم ہوئی، پھر صحابہ کرام میں بھی قائم ہوئی، کیا انہوں نے بھی یہ جو اللہ کی مقرر کردہ حد ہے اس سے زیادہ لوگوں سے کوئی مال لیا؟ اور یہ جو شرط آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ رضامندی سے، تو کیا انہوں نے اگر لیا تو لوگوں کی تائید، مرضی، رضامندی سے لیا؟ نہیں، کبھی زائد کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اسی میں خلفائے راشدین نے اپنا نظم چلایا، بعد کی حکومتوں نے بھی اپنا نظم چلایا۔ اگر لوگ کچھ حدود سے تجاوز کرنے لگ گئے یا انہوں نے حکومت اور اقتدار کو اپنی عیاشی کا ذریعہ بنا لیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک اللہ کے حدود کے مطابق لوگ حکومت چلاتے رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ قومی املاک موجود تھے، بہت بڑے پیمانے پر زمینیں مفتوح ہو گئی تھیں اور ان پر خراج عائد کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب قومی املاک ہیں تو ان کا کرایہ لیا جائے گا، تو خراج کی آمدنی سے اور زکوٰۃ کی آمدنی سے پورا نظم حکومت چلتا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم تھے، ظاہر ہے کہ ان کو محکوم بنا لیا گیا تھا تو ان سے بھی جزیہ لیا جاتا تھا، وہ بھی ان کے لیے ہے اور وہ محکومی کی علامت ہے، یعنی وہ کوئی ٹیکس کا متبادل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔
آپ ہی کی کتاب میں یہ جو فطرانہ ہے رمضان کے روزوں کے بعد عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ الفطر قرار دیا گیا ہے۔ تو اب زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر جو ہے، اگر یہ دونوں ہی زکوٰۃ ہیں تو پھر جو زکوٰۃ کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اس کو نظم اجتماعی کی ضروریات کے لیے ادا کرنا ہے، ریاست لے گی، ریاست کا حق ہے، تو پھر زکوٰۃ الفطر پہ بھی تو اسی کا اطلاق ہونا چاہیے۔ وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مسکین کے صبح و شام کا کھانا ہے، بندے نے دینا ہے، تو وہاں پر زکوٰۃ میں تو نہ تملیک کی شرط ہے، نظم اجتماعی کے پاس جا رہا ہے، وہ اپنے وسائل کو خرچ کر رہی ہے جیسے چاہتی ہے، اور یہاں پر آپ نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں، دونوں زکوٰۃ ہیں، تو پھر دونوں کے حدود و شرائط میں فرق کیوں ہے؟ میں کیوں شرائط مقرر کروں گا، اور میرا کیا مقام ہے کہ میں یہ مقرر کروں؟ جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے سنت قائم کی ہے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ الفطر بھی عبادت ہی ہے، یعنی ہم روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر روزے دار اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے یہ ادا کر دیں۔ ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ کس چیز کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس مقدار میں ادا کرنا ہے، کیا اس کی شرح ہوگی اور اس کے مصارف کیا ہیں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یعنی ان کے پیغمبر نے بتایا ہے، اس کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہی ایسی چیز ہے کہ اس میں حضور نے بھی یہی اسوہ قائم کیا، اور یہی بالکل قرین عقل بھی ہے کہ وہ آپ اپنے قریبی اعزا اقربا کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دے دیتے ہیں۔ اس میں ریاست نے آ کے کیا کرنا ہے؟ کسی موقع پر ضرورت پڑ جائے کہ اس کا کوئی نظم قائم کیا جائے تو لوگوں کے مشورے سے آپ قائم کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں وہ بہرحال ایک انفرادی عمل ہے۔ اور باقی جتنی مدات ہیں ان میں جو کچھ ہے ان میں بھی ریاست طے کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ فرق کیا گیا کہ اموال ظاہرہ میں سے ہم زکوٰۃ لے لیں گے، لیکن اموال باطنہ کی زکوٰۃ لوگ خود ادا کر دیں گے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ریاست چاہے کر سکتی ہے۔ ٹھیک، اگر ہم سب کسی معاشرے میں یا کسی فرد کے ارد گرد کو غریب نہ ہو تو وہ پھر زکوٰۃ الفطر کیسے ادا کرے گا؟ نہ ہو تو پھر وہ معاشرے کو دے دے، یعنی اچھی بات ہے۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے گرد و پیش میں، ویسے ایسی کسی دنیا کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے کہاں پائی جاتی ہے۔ ہر معاشرے کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، گرد و پیش میں نہیں ہوں گے تو قومی سطح پر موجود ہوں گے۔ آپ بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک میں بھی دیکھیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہوتی، رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو ایسی دنیا کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کیا، نہیں ہے تو پھر نظم اجتماعی کے سپرد کر دیں۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ آپ نے لکھا ہے کہ پیداوار، تجارت اور کاروبار کے ذرائع، ذاتی استعمال کی چیزیں اور حد نصاب سے کم سرمایہ کے سوا کوئی چیز بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کرام نے جب زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے تو وہ تو ان چیزوں پہ ہے جو شارع نے مقرر کر دی کہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہوگی، سونا ہے، چاندی ہے، اس کے نصابات ہیں، باقی مویشی میں بھی۔ یہ جو آپ نے لکھا کہ کوئی بھی مال ان چیزوں کے علاوہ مستثنیٰ نہیں ہے، تو اس سارے کے سارے مال کو کیسے آپ نے شامل کیا؟ اور اس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد تو اموال ظاہرہ پر زکوٰۃ لی جاتی تھی جو موجود ہے، یہ سب کے سب کو آپ نے کیسے شامل کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ وصول کی ہے تو سونے سے وصول کی ہے، چاندی سے وصول کی ہے، پیداوار سے وصول کی ہے، ان سب چیزوں سے کی ہے نا۔ اگر کسی موقع پر کسی چیز سے زکوٰۃ نہیں لی تو یہ الفاظ اس میں اختیار فرمائے ہیں کہ قد عفوت عن الخیل، میں نے گھوڑوں سے معاف کر دی ہے۔ تو اس سارے مواد کو جب آپ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے زکوٰۃ لی گئی ہے وہاں ان کا عین مقصود نہیں ہے بلکہ ان کی حقیقت مقصود ہے۔ یعنی اگر آپ سونے سے زکوٰۃ لے رہے ہیں تو کیا ہمارے علماء نے یہ طے کر لیا ہے کہ صرف سونے سے زکوٰۃ لی جائے گی، کرنسی کی زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ نہیں لیتے ہیں کرنسی سے۔ کیوں لیتے ہیں؟ کس اصول پر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر جو چیزیں اس وقت تھیں انہی میں سے زکوٰۃ لی جائے گی تو ان کی حقیقت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو آپ جب سونے اور چاندی کی حقیقت کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر مال میں سے۔ اسی طرح جب آپ پیداوار کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہر پیداوار میں سے۔ تو اسی اصول کے اوپر دیکھا جائے گا ہر چیز کو۔ یعنی کسی چیز سے جب اللہ کا پیغمبر کوئی بات کہتا ہے تو دونوں پہلو ہوتے ہیں نا۔ بعض موقعوں پر قرائن احوال بتا دیتے ہیں کہ یہ بات وہیں تک محدود ہے، یعنی چاندی سے لیے تو بس چاندی ہی سے لینی ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل مقصود اس چیز کی حقیقت ہے۔ تو چاندی اور سونے کی حقیقت کیا ہے؟ مال۔
تو مال جہاں بھی پایا جائے گا اس سے زکوٰۃ لی جائے گی. تو اب مال سے کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ الگ کریں گے؟ کوئی ہم قیاس کرتے ہیں پھر صورت نہیں، حقیقت کو جانتے ہیں. قیاس کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، چیز کی حقیقت ہے. یعنی اتنی عقل ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ کون سا موقع ایسا ہے جس میں اصل مطلوب ہے اور کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر اس کا اظہار مقصود ہے. تو اس کو ساری مسلمان امت کے علماء ایسے ہی سمجھتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ پھر مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے کرنسی نوٹ جب آ گئے تو زکوٰۃ لینا بند کر دی. اس سے لوگوں کو کہہ دیا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی. اسی طریقے سے جب لوگوں نے پلاٹ بیچنے شروع کیے تو ہمارے علماء قائل نہیں ہیں اس میں سے زکوٰۃ لینے کی. تو وہ کرنسی کے بارے میں تو کہتے ہیں ہم سب یہ سونے کی رسید ہے جو سونا پڑا ہوا ہے پیچھے. سونا کہاں پڑا ہوا ہے آپ، اور کہاں ہے، اور کدھر سے لائیں گے، اور کون سی رسید ہے جو آپ کو دی گئی ہے؟ بہت سی بے شمار چیزیں جن سے آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں. سب نے مال کو مال سمجھا ہے اور میرے نزدیک بالکل علم عقل کے مطابق سمجھا ہے. یعنی اس میں منفرد کب ہوں کہ میں اس کے لیے استدلال پیش کروں. ٹھیک ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں ہم سب. یہ جو مصارف زکوٰۃ کے مدات ہیں آپ نے بھی ذکر کیے ہیں، قرآن مجید میں بہت تفصیل سے آئے ہیں. اس میں فی سبیل اللہ ایک مصرف ہے، آپ نے لکھا یعنی دین کی خدمت کے کاموں میں. سوال یہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ ہے اس میں اگر اتنی ہی وسعت تھی تو پھر وہ باقی مصارف بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی سارے دین اور خیر کے کام ہے. مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مؤلفۃ القلوب ہے. اور دوسرا یہ آیت جہاں پر آئی ہے سورہ توبہ میں، وہاں تو سیاق اور جو نظم ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ جہاد و قتال کی بات ہو رہی ہے. فی سبیل اللہ تو اس سے متعلق ہے. تو یہ فی سبیل اللہ کی جو وسعت ہے اس کو کلام سے اوپر اٹھا کے ایک آفاقی اصول کے طور پہ یعنی دین کی خدمت کے کاموں میں، یہ سوال ہے کہ کیسے بیان کیا؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ دین کی خدمت کے کام غریبوں مسکینوں کی مدد کیسے ہو گئے؟ یعنی یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ غریب مسکین کی جب آپ مدد کرتے ہیں تو یہ فی سبیل اللہ ہے، اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے. لیکن جو الفاظ میں نے لکھے ہیں وہ اس میں کیسے آ گئے؟ یعنی اگر کہا جائے کہ دین کی خدمت کے کاموں میں خرچ کریں تو آپ کے ذہن میں جو تصور آئے گا وہ یہ ہوگا کہ مسجد بنائی جائے. یہ تصور آئے گا کہ دینی علوم کی کوئی درسگاہ قائم کی جائے. یہ تصور آئے گا قرآن مجید کی اشاعت کا اہتمام کیا جائے. یہ چیزیں آئیں گی نا. اس میں غریب اور مسکین زبان کے کس قاعدے کے مطابق آئیں گے؟ اہم نقطہ. یعنی فی سبیل اللہ کے الفاظ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا بھی احاطہ کرتے ہیں. تو میں نے اس میں جو دین کی خدمت کے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ تجرید کی ہے. یعنی اگر اس لفظ کو آپ لے لیں تو یہ ہر طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہو جائے گا. یعنی خالق کی خدمت کے کام ہوں یا خلق کی خدمت کے کام ہوں، سب کے لیے عام ہے. فی سبیل اللہ غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی آ جائے گا. چونکہ یہ سب اوپر بیان ہو چکے ہیں تو اس لیے زبان کے اس اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب تجرید ہوگی. جو چیزیں بیان کر دی ہیں وہ ان میں اب نہیں آئیں گی. تو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی دین کی خدمت کا کام نہیں ہے. یعنی غریب کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، فقراء کو دینا ہے، عاملین علیہ کو دینا ہے، غارمین کو دینا ہے. یہ سب مدات اب الگ ہو گئیں اور دین کی خدمت کے کاموں سے مراد یہ کام ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. ٹھیک. تو یہ فرق یہاں پوری طرح ملحوظ ہے. دوسری بات یہ کہ سورہ میں جہاد کا ذکر ہے، سورہ میں انفاق کا بھی ذکر ہے، جہاد کا بھی ذکر ہے. اور کسی چیز کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ جہاں کوئی بات بیان کی جائے گی اگر سیاق سباق میں کوئی چیز موجود ہے تو وہاں آ کے فیصلہ کرے گی کہ الفاظ اس تخصیص کو قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے. تو میں نے عرض کیا کہ فی سبیل اللہ پر اس طرح کی کوئی تخصیص عائد نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. یہ الفاظ بالکل عام ہیں. یہاں پر چونکہ دوسرے مصارف الگ سے بیان کر دیے تجرید ہو گئی ہے. یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اشارہ کیا ہے کہ عربی زبان میں جب کوئی لفظ عموم پر دلالت کر رہا ہوتا ہے اور وہ عطف و معطوف کے ساتھ بعض چیزوں کو اس کے اندر سے نکال دیتا ہے تو تجرید ہو جاتی ہے. یعنی وہ چیزیں نکل جاتی ہیں، باقی رہ جاتی ہیں. تو آپ غور کر کے دیکھیں جہاں باقی سارے مصارف بیان ہو گئے ہیں، دین کی خدمت سے متعلق کوئی چیز نہیں، اسی کو فی سبیل اللہ میں بیان کی. تو پھر جہاد بھی اس عام میں شامل ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کے دین کے لیے کیا جائے گا تو وہ بھی شامل ہو جائے گا اس کے اندر. تو وہ اس سے نکلا کہاں ہے؟ اس کو اس لحاظ سے دیکھیے. ٹھیک. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیداوار کی زکوٰۃ ہے اس کا اطلاق ہم جو جدید زمین کی پیداوار پہ جو دین نے حدود مقرر کر دیے ہیں شرع ایک زکوٰۃ کی لی جائے گی، اس کا اطلاق ہم موجودہ دور کی جو صنعتی پیداوار ہے اس پہ بھی کریں گے. تو زمین کی پیداوار میں تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ ایک بیج ہے، میں نے ڈال دیا، پانی ڈالا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی حکمت بالغہ ہے کہ جس سے وہ
کونپل پھوٹتی ہے اس سے وہ ایک پھل نکل آتا ہے، اس میں میری تو کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہاں فیکٹری میں تو مزدور جو محنت کر رہا ہوتا ہے وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے جو زمین میں محنت کی جا رہی ہوتی ہے. تو ان دو پیداواروں کو آپ نے کیسے ایک دوسرے سے ملا دیا؟ یہ مزدور پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے فیکٹری کی، فیکٹری مالک پر عائد کی گئی ہے. جس نے وہ فیکٹری لگائی ہے وہ اللہ کا فضل ہی ہے جو اس کو مل رہا ہے، اس کے لیے ضروری اہتمام کر دیا گیا ہے. اور یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ زراعت میں یہ چیز ہوتی ہے؟ آج کل کے زمانے میں زراعت انڈسٹری بن چکی ہے. اس زمانے کی زراعت کا ذرا مطالعہ کیجئے نا، اس میں کتنی آپ کو مشینیں چاہیے ہوتی ہیں، کیا کیا آلات چاہیے ہوتے ہیں. آپ بڑے پیمانے پہ فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا عملہ چاہیے ہوتا ہے، کتنے مزدور چاہیے ہوتے ہیں، ذرا اندازہ کر لیجئے اس کا. بڑے پیمانے پر فارمنگ پہلے ہوتی تھی تو اس میں آپ مزارعین کے پورے پورے گاؤں بساتے تھے. ایسے ہی ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے بیج ڈال دیا اپنے گھر کے صحن میں اور وہ اگتا رہتا ہے. کھاد ڈالنی ہے، زمین تیار کرنی ہے، محنت کرنی ہے. اچھا اس کے بعد اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ہی کرم فرماتا ہے اور کونپل نکلتی ہے، گدراتی ہے اور فصل لہلہاتی ہے، لیکن اس کی قدم قدم پر نگہداشت کرنی پڑتی ہے. اس کو چڑیوں سے اور اس کو پرندوں سے اور اس کو ادھر ادھر سے آنے والے جانوروں سے بچانا پڑتا ہے. آج 10 آفتیں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا اہتمام کرنے پڑتے ہیں. ذرا کبھی ہمارے پرانے علاقے میں جائیے اور دیکھیے کپاس کی فصل جب بوئی جاتی ہے تو کس طرح ایک ایک پھول کے اوپر دوا چھڑکنی پڑتی ہے. اچھا، تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ زراعت اس زمانے میں بھی اسی طرح ہو جاتی جیسے اس وقت ہوا کرتی تھی؟ تو پھر حضرائے کرم ان ذمہ داروں کو بھی کہیں کہ ان سے بھی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دین کو سمجھنے کا. یعنی پیداوار سے زکوٰۃ لی گئی ہے. یہاں پر بھی وہی اصول ہوگا کہ اگر سونے اور چاندی سے لی گئی ہے تو کیا مال مقصود ہے یا سونا چاندی مقصود ہے؟ ٹھیک، مال مقصود ہے، یعنی حقیقت مقصود ہے. دین کے تمام احکام کے بارے میں اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں ہمیشہ حقیقت پیش نظر ہوتی ہے. حقیقت ہی ہے کہ جس کو جب آپ دریافت کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حکم کی علت ہے. اسی پر یہ اصول قائم ہے کہ احکام بالعلل ہوتے ہیں اور اسی سے اجتہاد کی پوری بنیاد قائم کی جاتی ہے. حقیقت کو جب جان لیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر کسی حکم کی توسیع کی جاتی ہے، کسی حکم کی تخصیص کی جاتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ آپ قرآن مجید میں جب یہ پڑھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے یا وہ مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ فمن کان مریضاً علی سفر. کیا کوئی عاقل یہ کہے گا کہ مریض اور مسافر کے سوا اب کسی کو رعایت نہیں دی جا سکتی؟ کوئی کہے گا یہ بات؟ نہیں. کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کہ حقیقت مطلوب ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ مرض یا سفر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک غیر معتاد، غیر معمولی مشقت لاحق ہوتی ہے. اسی لیے فقہاء نے مرضع کے بعد کو بھی رخصت دی. اس وجہ سے آپ کے فقہا کو یہ کرنا پڑا نا کہ ایک عورت اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا کوئی حاملہ ہے یا اسی طرح کوئی پیر فانی ہے، یعنی بہت بوڑھا ہو گیا ہے، تو ان سب کو جب آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کس اصول پر دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں 2 ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو دین کے احکام میں سے مجھے ذرا متعین کر کے بتائیے کہ وہ جگہ کون سی ہے جس پر حقیقت کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. قرآن مجید نے یہ جو آپ کو نماز قصر پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اس میں کیا کہا ہے؟ اس میں تو خفتم کے الفاظ ہیں، یعنی اگر تمہیں کوئی خطرے کی صورتحال لاحق ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ خطرے کی صورتحال میں ہوتا کیا ہے؟ ایک آپادھاپی اور افراتفری ہوتی ہے. آدمی کو وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا، وہ دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے. یہی چیز آپ نے دیکھا کہ سفر میں ہو جاتی ہے تو توسیع کی اس کی. تو اللہ کے پیغمبر نے یہی تعلیم دی، یہی تعلیم قرآن مجید نے دی. میرے پاس وقت ہو تو میں قرآن مجید کے اندر سے آپ کو یہ بتاؤں کہ کیسے ایک بات کہی گئی، پھر اس کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر جس کو ہم علت سے تعبیر کرتے ہیں، کہیں حکم کی توسیع دی گئی اور کہیں اس میں استثناء بیان کیا گیا. تو ہمیشہ جب دین میں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حقیقت سامنے رکھی جائے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی میں اگر زکوٰۃ لی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو مال سمجھ کر زکوٰۃ لی ہے یا سونا چاندی سمجھ کر زکوٰۃ لی ہے. تو مال کی جو نوعیتیں بھی دنیا میں ہوں گی یا پیدا ہوتی رہیں گی ان سب پر اس حکم کا اطلاق ہوگا. اسی طرح جب پیداوار میں سے زکوٰۃ لی ہے تو پیداوار کی حقیقت کو سمجھا جائے گا کہ وہ کیا ہے، اور پیداوار کی جو نئی صورتیں سامنے آئیں گی ان پر اس کا اطلاق کیا جائے گا. اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب دین میں کوئی حکم دیا گیا ہے
تو حکم تو الفاظ میں دیا جائے گا اور الفاظ کے معنی ہم متعین کر لیں گے. الفاظ میں ظاہر ہے کہ عربیت کے اسالیب پیش نظر ہوں گے، لفظ کا مطلب کیا ہے، جملے میں اس کی حیثیت کیا ہے، ہم نے اس کو سمجھ لیا. اس کے بعد اگلا سوال فوراً پیدا ہو جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس لیے کہ اگر اس کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو خود قرآن مجید میں 10 مقامات پر تضاد پیدا ہو جائے گا. یعنی ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ بس میں نے یہ چیز تمہیں بتائی ہے، اس کے بعد اس کا آپ نے آگے اطلاق کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، سورہ بقرہ میں بیان کیا، سورہ نحل میں بیان کیا، سورہ انعام میں بیان کیا، تو اب اس کے بعد سورہ مائدہ میں آ کے ان میں جو اضافے کر دیے کس اصول پر کیے ہیں؟ حقیقت کو سامنے رکھا ہے اور وہیں اشارہ کر دیا تھا کہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں یا وہ رجس ہونے کی وجہ سے حرام قرار دی گئی ہیں، یا جو شخص گوشت حاصل کر رہا ہے، کسی جانور کا گوشت حاصل کرنے کا موضوع زیر بحث ہے، وہ فاسقانہ کوئی عمل کر دیتا ہے. تو فسق اور رجس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو بیان کیا، حقیقت کا اطلاق کر کے دکھایا دوسری جگہ. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دین میں تمام چیزیں جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. حقیقت ہی کو علم کی اصطلاح میں علت کہا جاتا ہے. تو یہ دریافت کرنا، اس کو متعین کرنا، یہی تفقہ فی الدین ہے. اور اس کی تربیت خود قرآن نے دی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو تیمم کے بارے میں فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو سامنے رکھا اور اس کا اطلاق جرابوں کے مسئلے پر بھی کر دیا. تو پورے دین میں یہ چیز کار فرما ہوتی. ٹھیک. ہم سب یہ جو کہا جاتا ہے کہ تعبدی امور کے اندر آپ قیاس نہیں کر سکتے، جو چیز مقرر کر دی گئی ہے. زکوٰۃ کا چونکہ موضوع ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مثال آپ دے سکیں کہ ہمارے فقہاء نے بھی مثلا مویشی کے اندر کسی ایک جانور کے بارے میں کوئی زکوٰۃ مقرر کی ہوگی کہ انہوں نے بھی یہ حقیقت کو سامنے رکھ کے امتداد کیا ہے حکم کا. یہ آپ ہندوستان میں آ کے بھینس کی زکوٰۃ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ لیتے ہیں. کس اصول پر لیتے ہیں؟ کیونکہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی کے بارے میں بیان کیا اس میں تو گائے کا ذکر ہے، بھینس کا کوئی ذکر نہیں. اچھا. تو اس وجہ سے آپ یہی دیکھیں گے نا. اچھا آپ قیاس کیوں نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے کہ قیاس اصل میں حقیقت کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے. یہ وہ قیاس نہیں ہے کہ جس میں کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے اور اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں تھی اور ہم نے اپنے طریقے سے کوئی قیاس کرنا شروع کر دیا ہے. حقیقت جہاں پائی جائے گی اس پر حکم کا اطلاق ہوگا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بہت سے احکام ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی استثناء بیان کیا حقیقت کو سامنے رکھ کے، اسی طریقے سے کسی چیز کو شامل کیا حقیقت کو سامنے رکھ کے. یہ تو ہر جگہ ہوگا، اس سے کوئی صاحب علم تعرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو. یہ جو زکوٰۃ میں پیداوار کی زکوٰۃ کا اطلاق آپ نے سروسز پہ بھی کیا، اس تنخواہ پہ بھی کیا، اس معاوضے پہ بھی کیا جو انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کے حاصل کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں بھی اطلاق کرنا تھا تو یہ تو معاملہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی موجود تھا. اجارے پر کام ہو رہا تھا، لوگ پیسے دیتے تھے، مزدوری کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز پر اطلاق نہیں کیا پیداوار کی زکوٰۃ کا، تو پھر آپ آج کس اصول پہ اس پر اطلاق کرتے ہیں؟ میں تو آج بھی نہیں کروں گا. یعنی وہ لوگ کو جو بیچارے صبح کے وقت جا کے کہیں پہ مزدوری کرتے ہیں اور 10 روپے 20 روپے 200 روپے لے کے آ جاتے ہیں، نہیں کروں گا ان پر. جو اس زمانے میں ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. یعنی یہ باقاعدہ سروس انڈسٹری وجود میں آ گئی تھی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ معیشت میں یہ بحث ہوتی ہے، ٹیکسیشن میں بھی ہوتی ہے کہ کیا کوئی چیز فی الواقع انڈسٹری کے درجے میں چلی گئی ہے. آپ خود سوچئے کہ یہ جو لوگ اس وقت بیچارے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، کہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں، آپ لے گئے ان کو گھر میں کچھ کام کرا لیا یا کسی اور فیکٹری میں صبح کے وقت جا کے قطار میں لگ گئے، اندر بلا لیے گئے، کچھ کام کیا، 10 روپے لے کے آ گئے. یہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یہ عائد کریں گے. تو اصول میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کوئی چیز فی الواقع اس جگہ آ گئی ہے کہ جہاں اس پر ذمہ داری عائد کی جائے. ٹھیک. اس کا لحاظ رکھا جائے گا. یہاں بھی وہی چیز ہے کہ آپ حقیقت کو سامنے رکھیں گے اور حقیقت کو سامنے رکھیں گے تو جو نئی نئی صورتیں پیدا ہوں گی ان پر آپ سے آپ اطلاق ہوتا چلا جائے گا. حقیقت کو سامنے رکھیں گے. قرآن مجید نے کیا بیان کیا تھا؟ یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کے لیے ماں بن جاتی ہے. اور یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی دوسرا بچہ بھی اس سے دودھ پی رہا ہے اس موقع کے اوپر تو وہ بھی رضائی بھائی یا رضائی بہن بن جائے گا. یہی بیان کیا تھا نا. حضور نے فرمایا باقی سب رشتے بھی حرام ہو گئے. کس اصول پر کہا؟ حقیقت کو سامنے رکھ کے. تو پورے دین میں یہ چیز ہوتی ہے کہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں آپ. چیز کی حقیقت کیا ہے؟
میں نے عرض کیا اسی کو علت کہا جاتا ہے. علت کسی چیز کا مقصد نہیں ہوتا، اس کی حکمت نہیں ہوتی. جب ہم کسی حکم کو سمجھ لیتے ہیں تو علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو سامنے رکھا جائے، ورنہ تو دین کا معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ یہ کہیں گے کہ روزہ جو ہے وہ مریض اور مسافر تو چھوڑ سکتا ہے، باقی کو الٹا بھی لٹک جائے تو نہیں چھوڑ سکتا. تو دیکھا جائے گا کہ اصل کیا ہے. اصل اگر مشقت ہے، غیر معتاد مشقت ہے، اس کا اطلاق ہر جگہ کیا جائے گا. اس میں بعض لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کو البتہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حکمت اور مقصد بالکل اور چیز ہے. اچھا، مثلا نماز جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ پرستش. اس کا مقصد کیا ہے؟ حاکم الصلاۃ لذکری. تو مقصد تو دعوت کا موضوع ہے. یعنی مجھ سے جب کوئی شخص دین سمجھنا چاہے گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے، روزہ اس لیے رکھنا ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. یہ روزے کی حقیقت نہیں ہے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد کو قائم رکھنا. یہ نماز کی حقیقت نہیں ہے. روزے کی حقیقت ہے اللہ کی اطاعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس اطاعت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہونے والی پابندیوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. اسی طرح پرستش کے لیے اللہ کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق رکوع سجود کرنا، یہ حقیقت ہے اس چیز کی. تو حقیقت اس کا باعث بنتی ہے. یہ حقیقت ہی تو ملحوظ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میں اب کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیجیے. کہتے ہیں کہ میں تو سجدہ بھی نہیں کر سکتا، میں اشارے سے سجدہ کر لیجیے. کیا چیز ہے یہ؟ تو حقیقت ہی جب آپ دریافت کرتے ہیں تو استثناء بھی ملتا ہے، اور حقیقت ہی دریافت کرتے ہیں تو توسیع بھی ملتی ہے. اور یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ میں یا آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے. اس کی خود تعلیم قرآن مجید میں دی ہے. یہ پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے. ہمارے جلیل القدر فقہا بھی یہی کام کرتے رہتے ہیں. جہاں ظاہر ہے کہ میں آپ یہ کام کرتے ہیں وہاں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں ورڈکٹ دے دیا، اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا، تو وہاں تو سر تسلیم خم. لیکن اگر میں کوئی رائے دیتا ہوں یا آپ دیتے ہیں تو وہ ایک رائے ہے، اس کے اوپر لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اختلاف کریں. لیکن میرے نزدیک دین کے تمام احکام میں اصول یہی ہے کہ آپ حقیقت کو دریافت کریں گے، اور حقیقت کو دریافت کریں گے تو پھر ظاہر ہے جو نئی صورتیں پیدا ہوں گی ان پر اس کا اطلاق ہوگا، ہر حال میں ہوگا. ٹھیک. ہم سے بتائیے گا کہ پیداوار کی زکوٰۃ میں تو منیمم جو آپ کی پیداوار ہے اس کی شرح خود دین نے مقرر کر دی ہے. جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو آج کے دور میں 653 کلو گرام کھجور کے عوض روپوں میں آپ سمجھیں تو 1,05,000-8,000 روپے بن جاتے ہیں. تو اب جب ہم اجارے کا اطلاق کریں گے، باقی انڈسٹری کا اس پہ اطلاق کریں گے، تب بھی کیا نصاب یہی رہے گا؟ اگر یہی رہے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاکھ روپے 1.25 روپے پہ تو گورنمنٹ آلریڈی 5-6 ہزار روپے ٹیکس لے رہی ہے. اوپر سے ہم 10% عائد کریں گے تو وہ تو بیچارے کی آمدن کا اچھا خاصا حصہ ہی میں چلا جائے گا. دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کی شرحیں کیا ہیں. یعنی مثال کے طور پر مال میں 2.5% مقرر کی گئی ہے، پیداوار میں 5, 10 اور 20% مقرر کی گئی ہے. اسی طرح معاشی میں بعض شرحیں مقرر کر دی ہیں. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں آپ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. اس کا اطلاق کریں گے ہر چیز پر، حقیقت کو سامنے رکھ کر اس میں توسیع بھی ہوگی اور حقیقت کو سامنے رکھ کر استثناء بھی دیا جائے گا. اس کے بعد دوسری چیز ہے نصاب. جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کر دیا ہے، مثال کے طور پر چاندی میں مقرر کر دیا، مثال کے طور پر کھجور میں مقرر کر دیا، یعنی اس کی پیداوار میں، اس لیے کہ وہاں زیادہ تر کھجور ہی ہوتی تھی. اسی طرح سے اونٹوں میں مقرر کر دیا. تو جن چیزوں میں رسول اللہ نے نصاب مقرر کر دیا ہے ان میں تو اس کی پابندی قیامت تک کریں گے، وہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے. جن میں آپ نے نصاب مقرر نہیں کیا ان میں کیا ہوگا؟ اجتہادی اطلاق. اجتہادی اطلاق کی دو بنیادیں ہوتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ آپ کنورژن کا طریقہ اختیار کریں گے. مثلا چاندی میں نصاب مقرر کر دیا گیا ہے تو اب سونے کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کی قیمت کے برابر اس کو مستثنیٰ کر دیں. اور یا یہ ہے کہ اصول کو سامنے رکھا جائے گا، یعنی وہی حقیقت. تو اصول کیا ہے جو نصاب میں ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی لازمی ضرورتوں کا استثناء حاصل ہونا چاہیے. تو آپ اس اصول کو سامنے رکھ کر جو نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں یا نئے حالات سامنے آئے ہیں ان میں خود نصاب مقرر کر دیں گے، لیکن اصول پیش نظر رکھیں گے. تو دونوں طریقے، جہاں کنورژن کا طریقہ علم عقل کے مطابق ہوگا وہاں وہ اختیار کر لیا جائے گا، جہاں وہ علم و عقل کے مطابق نہیں ہوگا وہاں اصول کو بنیاد بنا کر
خود حکومت یا کوئی نظم اجتماعی یا فرد اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا اور ایک نصاب مقرر کر دے گا۔ ٹھیک، ہم صاحب اگر چاندی بنیاد ہے تو چاندی تو بنتی ہے 55 تولے چاندی آج کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس کی قیمت اتنی ہے جتنی 1 تولے سونے کی ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی کے پاس 1 تولے سونا ہے اور 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز نہیں ہوتی، تو گویا وہ بھی لازم ہو گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر آپ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید 1 تولہ سونا رکھنے والا خود مستحق زکوٰۃ ہو، لیکن جب وہ خود زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند بن گیا تو اب تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ اس سارے معاملے پر جب آپ دقت نظر کے ساتھ غور کریں گے اور سارے مواد کی تحلیل کریں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کو نصاب مقرر کیا تھا اور کنورژن کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ یعنی کیا کیا گیا تھا؟ اس زمانے میں جو چاندی کی قیمت تھی اس کو سامنے رکھ کر اتنے سونے کو مستثنا کر دیا گیا۔ ٹھیک، یہ جو آپ کو سونے کی مقدار بتائی جاتی ہے اسی طرح متعین ہوئی ہے، یعنی وہی اصول جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ اگر یہ معلوم ہوگا کہ آج کے حالات میں یہ موضوع نہیں ہے تو اصول کی بنیاد پر کر دیں گے۔ مثلا میں نے تو عرض کیا نا کہ بنیادی اصول کیا ہے نصاب میں؟ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لازمی چیزیں جو آدمی کے لیے استثناء کا تقاضا کرتی ہیں انہیں مستثنا ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یعنی ظاہر ہے کہ آپ جب ٹیکس بھی لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اتنی رقم تو بہرحال آدمی کی لازمی ضرورت ہے، اس میں حکومت کو، ریاست کو، معاشرے کو اپنا حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو اصول بیان کیا ہے وہ کیا بیان کیا ہے کہ میرے تمام مطالبات، وہ ہے نا قرآن مجید میں یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری ذاتی، کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہی میں ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ضرورتیں ہمیشہ مستثنا رہیں گی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اپنے زمانے میں بعض چیزوں کو مستثنا کیا۔ آپ کا فیصلہ ان چیزوں کے معاملے میں تو حتمی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن جن چیزوں کو آپ نے براہ راست مستثنا نہیں کیا اس میں میں نے عرض کیا ہے کہ دونوں اصول ہوں گے، یا آپ کنورژن کا طریقہ اختیار کریں گے یا اصول کو سامنے رکھیں گے اور اس کی بنیاد پر استثناء دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو مقدار ہے نصاب مقرر کیا گیا ہے یہ عملی طور پہ کتنا بنے گا؟ پہلے جو چیزیں کچھ آپ کی شائع ہوئیں اس میں آپ نے لکھا کہ مال میں 5 اوقیہ اور 612 گرام چاندی، لیکن ہم آج کا جب آپ کی تحریرات دیکھتے ہیں تو اس میں وہ 5 اوقیہ 612 گرام چاندی سے 642 گرام چاندی ہو گیا۔ اس طرح پیداوار میں وہ پہلے جو ہے وہ 1119 کلو گرام کھجور تھی اور آج وہ 653 کلو گرام کھجور ہو گئی ہے۔ تو یہ جو نصاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا، اور یہ تو ایک تعبدی امر ہے، طے ہے، تو اس کے اندر یہ جو مقدار ہے 612 سے یہ 642 اور 1019 سے جو ہے یہ 653 کیسے ہو گئی؟ ذرا مسئلہ سمجھائیے گا۔ اس طرح کا تعبدی امر نہیں ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر اسی اصول پر استثناء کو بیان کیا ہے جس اصول پر آپ بھی کرتے ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی جب آپ ٹیکس لیتے ہیں تو آپ کچھ رقم کو مستثنا کرتے ہیں کہ اس پر نہیں لیا جائے گا، اس میں ہمیشہ زمانے اور حالات کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں ماپنے کے یا کسی چیز کا وزن کرنے کے جو پیمانے رائج تھے وہ بالکل ہمارے ہاں کے فطری پیمانے تھے۔ فطری پیمانوں کا مطلب یہ ہے کہ آج جس طریقے سے آپ متعین طور پر جانتے ہیں کہ یہ کلو گرام ہے اور یہ سیر ہے اور یہ من ہے، یہ صورتحال نہیں تھی۔ اچھا، اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس طرح کی روایت کے اندر آتا ہے کہ تمہارے لیے میں جو پیداوار کا نصاب مقرر کر رہا ہوں، اس میں کھجور کا ذکر کیا ہے نا۔ کھجور کو اگر آپ روایت میں دیکھیں تو اسی کو بنیاد بنایا ہے، اس لیے کہ کھجور ہی زیادہ تر ہوتی تھی۔ تو اس میں کیا کہا ہے؟ کہا ہے 5 وسق۔ اب وسق کیا ہے؟ وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ سا کیا ہے؟ وہ 4 مد کا ہوتا ہے۔ مد کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کسی چیز کو ایسے پکڑیں دونوں ہاتھوں میں اور یوں ایک لپ میں لے لیں۔ اچھا، جس کو حفنات کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں فرق پڑ جائے گا۔ میرے ہاتھ بڑے ہیں تو کم زیادہ، یعنی کچھ ہاتھ بڑے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے ہاتھ میں لیا کیا ہے؟ گندم لیں گے تو وزن اور ہو جائے گا، کھجور لیں گے تو وزن اور ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ اختلافات ہوئے ہیں، اور یہ سب اختلافات اہل علم میں موجود ہیں۔ میں نے پہلے جو عام رائے ہے اس کو بیان کیا تھا آج سے کوئی 40 سال پہلے، اس کے بعد جب خود تحقیق کی تو جس پر میرا اطمینان ہوا اب میں نے میزان میں اس کو اختیار کر لیا۔ ٹھیک ہے، ہم سب زکوٰۃ کے حوالے سے طالبانہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، وقت ہمارے یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ کچھ اور چیزیں انشاءاللہ ضمن آئندہ نشستوں میں زیر بحث لائیں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔